سالار ملت، سالار ملت، سالار ملت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں اور انتخابات میں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں ہیں اور اپنی باتیں، اپنے وعدے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور میں آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں تو ان جلسوں کے ذریعے، اپنے خطاب کے ذریعے اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن، آپ کے دماغ، آپ کے دلوں میں جو سوالات ہیں ان سوالات کا جواب دوں۔ کوشش کروں گا اپنے خطاب کے ذریعے کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی کو آپ کے سامنے رکھوں۔ کوشش کروں گا کہ ملک کے صورتحال کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تقریر کے آغاز پر ہی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اور میری اور ہم سب کی جماعت ہے۔ اس جماعت کو آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر سجایا ہے، سنوارا ہے۔ بے شمار لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان سارے لوگوں کے قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی قوت کے لیے فخر ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دیا، یا پھر ان کی آواز پر لبیک کہا، تو پھر سالار ملت کا ساتھ دیا، ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی راتوں رات نہیں بنی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں ہر وہ مظلوم شخص اس کا حصہ ہے جس نے سارے مظالم کو برداشت کیا اور اس جماعت کو مضبوط کیا، جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا اور اس جماعت کو مضبوط کیا، پولیس کی زیادتیوں کو برداشت کیا لیکن اس جماعت کو مضبوط کیا۔ اپنے گھروں میں چولہے نہیں جلائے لیکن ملت کے روشن مستقبل کے لیے قربانیاں دیں۔ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے سینکڑوں مسلمانوں نے روزے رکھے، دعائیں کی، محنتیں کی، کوششیں کی، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد جماعت آج اس مقام پر کھڑی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ اقتدار تھا،
نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، نہ حکومت تھی. راتوں رات ہمارا سب کچھ چلا گیا اور ہم غربت کا شکار ہو گئے. جو کل تک محل اور جاگیر کا مالک تھا، منصب پر فائز تھا، صبح کا سورج نکلا، نہ جاگیر ہی رہی، نہ منصب ہی رہا، نہ محلات ہی رہے، نہ نوابی رہی، نہ رئیسی رہی، نہ تخت رہا، نہ تاج رہا. غربت کا شکار ہو گیا، مفلسی و پریشانی کا شکار ہو گیا، اور خوف اور مایوسی کے بادل اس کے اوپر منڈلانے لگے. تو ایسے اس دور میں اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا اور ایک جدوجہد کا آغاز کیا. اور جب جدوجہد کا آغاز کیا تو لوگوں نے تنقیدیں کی، الزام لگایا اور یہی بات کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی، کیا ضرورت ہے ایک جماعت کی، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ لاشیں تیر رہی تھی بولیوں میں، بستیاں اجڑ رہی تھیں، کئی عصمتیں عزتیں لٹیں، تو کیا اب اور مجلس کو احیا کر کے کیا اور خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا اور ظلم و زیادتی کا شکار بنانا چاہتے ہو؟ کیا اور لاشوں کو تم بولیوں میں تیرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ لیکن فخر ملت علیہ رحمٰن نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. 11.5 مہینے جیل میں تھے. وہ مجلس کا احیا کرے، جلسہ کرے، جلسہ ختم ہوا پسل منڈے پر، فجر کے وقت پولیس آتی ہے، ان کے باغ کو گھیر لیتی ہے، گھر کی لائٹ کاٹ دیتی ہے، گھر کا پانی کی لائن کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کے بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا جاتا ہے، ضبط کر لیا جاتا ہے، اور سووں ہزاروں کی تعداد میں پولیس ان کے گھر کو آتی ہے اور گرفتاری کا وارنٹ دیتی ہے اور ان کو گرفتار کر کر چنچل گڑا جیل کو منتقل کرتی ہے. تو منتقلی کے وقت فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے جوان سال فرزند سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر بناتے ہیں کہ میں عبدالواحد اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین آج میری گرفتاری پر سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس کا کارگزار صدر نامزد کر کے جاتا ہوں. وہ جیل میں چلے جاتے ہیں اور سلطان صلاح الدین اویسی مجلس کو احیا کرنے کی اپنی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں. ملت کے صفوں میں پھیلے اس خوف اور مایوسی کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو پسماندگی ہے، وہ جو خوف ہے، ایک طرف صلاح الدین اویسی مجلس کے استحکام، مجلس کی مضبوطی اور عوام کو مجلس کے قریب لا کر ان کے خوف، ان کی مایوسی اور ان کے فکر کو دور کرنے میں لگے ہیں، تو دوسری طرف اپنے بھائی، اپنے باپ کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، قانونی لڑائی لڑتے رہتے ہیں. اور ایسے حالات میں جب گھر کا لائٹ بند ہو گئی، بجلی کاٹ دی گئی، پانی روک دیا گیا، کھاتے منجمد، لیکن خوف و مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. 11.5 مہینے عبدالواحد اویسی جیل میں تھے اور جیل سے رہا ہوتے ہیں. جیل سے رہا ہونے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین اپنی جدوجہد کرتی ہے اور بلدی انتخابات میں حصہ لیتی ہے. بلدی انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو بلدی انتخابات میں مجلس کامیاب ہوتی ہے. لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیسے آخر یہ مجلس کامیاب ہوئی. یہاں سے تھوڑے دور کے فاصلے پر ملے پلی ہے. ملے پلی سے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رکن بلدیہ منتخب ہوتے ہیں، بڑے لیڈر کے خلاف کانگریس کے. اور اس کے بعد پھر
MLA منتخب ہوئے اور MLA منتخب ہوئے تھے کہ 60 کے دہے میں مولوی عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ حیدرآباد پارلیمنٹ کا پہلا الیکشن لڑتے ہیں. پہلا الیکشن 1960 کے میرے خیال میں 65 کے بعد میں پہلا مجلس حیدرآباد کا پارلیمنٹ کا انتخاب لڑتی ہے. اس کے بعد شاید 77 میں دوسرا پارلیمنٹ کا انتخاب مجلس لڑتی ہے اور مجلس کے امیدوار سلطان صلاح الدین اویسی تھے. تو پہلا انتخاب ہارے, دوسرا انتخاب ہارے, پھر تیسرا لڑے, تیسرا بھی ہارے اور چوتھی مرتبہ 1984 میں حیدرآباد پارلیمنٹ کا انتخاب سالار ملت لڑتے ہیں اور وہ 84 میں پہلا انتخاب جیتتے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو, مجلس اتحاد المسلمین راتوں رات کیوں نہیں بنی. آپ اندازہ لگائیے, 60 کے دہے میں لڑی ہاری, 70 کے دہے میں لڑی ہاری اور پھر 80 کے اول میں بھی لڑی ہاری اور پھر 84 میں جیتی. تو بتانا یہ ہے کہ جہد مسلسل کا نتیجہ ہے, نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے قوم و اپنے ملت کے وقار کے لیے, اپنے قوم و ملت کے عزت کے لیے, ان کی سربلندی کے لیے, ان کی عظمت کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی کسی سے نہ ڈرا ہے نہ کسی سے گھبرائی ہے, بلکہ مجلس حق کی لڑائی لڑتی ہے اور اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑا. نہ صرف یہ بلکہ سالار ملت 14 مرتبہ جیل جا گئے ہیں. کبھی چنچل گڑے کی جیل میں ہم اپنے بچپنے میں سالار سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, تو کبھی ہم اپنے بچپنے میں سالار سے ملاقات کرنے مشیر آباد کو گئے, کبھی ہم نے سالار سے وشاکھاپٹنم کی جیل میں بھی ملاقات کی, تو کبھی ہم نے سالار سے ٹانڈے پٹری کی جیل میں بھی سالار سے ملاقات کی. ارے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجلس یوں نہیں آئی. ارے آج بڑے آرام سے, بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں, لیکن ایک وقت یہ تھا کہ سال میں 2 سے 3 مرتبہ فسادات ہوتے اور کرفیو ہوتا, بستیاں جلتی, نوجوان جیل میں جاتے, مجلس کے قائدین جیل میں رہتے, مقدمات ہوتے. کبھی سبزی منڈی کا فساد, تو کبھی امبر پیٹ کا فساد, کبھی نیمولی اڈے کا فساد, تو کبھی علی آباد کا فساد, تو کبھی نظام آباد کا فساد, تو کبھی عادل آباد کا فساد. ارے اتنے فسادات ہوتے رہے, فسادات میں ہمارے آشیانے جلتے رہے, ہماری بستیاں اجڑتی نہیں, کرفیو میں لوگ پریشان. اور اس وقت بھی فسادات میں آپ کے درمیان میں اپنی موٹر سائیکل لے کر ایک مرد مجاہد پہنچتا تھا جس کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا. وہ فسادات میں پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے امداد جمع کی جاتی تھی دارالسلام میں. ہم نے دیکھا اپنے بچپنے میں, جہاں آج ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ اناج کی بوریاں رہتی تھیں, وہاں پر کپڑے رہتے تھے. ارے 20 دن 25 دن کا کرفیو. ارے کیسا کرفیو, ویسے کرفیو کے حالات میں آگے بڑھ کر مجلس قانونی امداد کرتی, اناج کی امداد کی تقسیم کرتی, مقدمات لڑتی, عوام کے درمیان میں رہتی. ارے یہ جہد مسلسل کا نتیجہ ہے. ارے جب مجلس کا یہ ہوا تو مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم و کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں تھا. مجلس نے اپنی جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کو حاصل کیا اور دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد ایک پرائمری اسکول اور ITI انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا. مجلس کا مقصد صرف سیاست کہنا نہیں, مجلس کا مقصد یہ تھا
کہ ہم اپنی قوم کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، اپنی قوم کی معاشی پسماندگی کو دور کریں گے اور اپنی قوم کو منظم کریں گے، متحد کریں گے اور ان کے اتحاد کے ذریعے انتخابات لڑ کر ایوانوں میں جا کر اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے اور حق کو حاصل کریں گے۔ 1960 کے دہے میں مجلس کا سالانہ اجلاس ہوا۔ فخر ملت علیہ الرحمن نے نظام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ہماری آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونجے گی۔ 1960 کے سالانہ اجلاس میں کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں ہمارا خود کا انجینئرنگ کالج ہوگا۔ 1960 میں عبدالواحد اویسی نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے خود کے اپنے دواخانے ہوں گے۔ ارے بتاؤ، وہ لوگ اس وقت ہنستے تھے، خے خے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹھنے کو کرسی نہیں ہے، ایک کمرے کا دفتر نہیں ہے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہماری آواز پارلیمنٹ میں ہوگی، دواخانے ہوں گے۔ لیکن اے دیوانوں، دیکھ لو، منزل ملتی ہے تو جنونی کو ملتی ہے، دیوانے کو ملتی ہے۔ ہم کو جنون تھا ملت کی خدمت کا، ہم کو میں دیوانگی تھی آپ کی خدمت کرنے کی، اس لیے دارالسلام بھی ملا، دواخانے بھی بنے، کالجز بھی بنے۔ ارے ہمارا جنون تھا۔ ارے آج جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، کیا کیا، کیا کیا، ارے ہم اقتدار پر تو نہیں، ہم وقت کے چیف منسٹر نہیں، ہم وقت کے وزیر اعظم نہیں، ہم وقت کے منسٹر نہیں۔ ارے ہم نے بہت کیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا تو تھوڑی دیر کے لیے میں اس کی بات کو مان لیتا ہوں، ہاں ہم نے کچھ نہیں کیا، چلو تم حجت جیت گئے۔ مگر ایک بات تو ہے، آج جو سوال کر رہے ہو کہ تم نے کیا کیا، یہ سوال کرنے کی جو آج تمہاری جرت ہے، تمہاری ہمت ہے، تمہارا جذبہ ہے، تمہاری محبت ہے، تو اس جذبے کو، اس محبت کو، اس ہمت کو، اس جرت کو بھی مجلس اتحاد المسلمین نہیں دیا ہے۔ یہ کام تو میں نے کیا۔ ارے یہ کام، ارے بتاؤ، میں ہوں تمہارا اپنا، تم میرے گریبان کو بھی پکڑ سکتے ہو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں، کیونکہ یہ گریبان کی عظمت، اس گریبان کی شان، اس گریبان کی شوکت، اس گریبان کی طاقت، وہ سب کچھ آپ کی اور آپ کے آبا و اجداد اور ہمارے اسلاف کی دین ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن بتاؤ، کیا کسی اور سے پوچھ سکتے ہو؟ کیا کسی اور سے سوال کر سکتے ہو؟ ارے آج شہر حیدرآباد فسادات سے پاک ہو گیا، کرفیو سے پاک ہو گیا، نوجوانوں جیل میں جانے سے بچ گئے، رک گئے، بستیاں اجڑنے سے رک گئی۔ ارے یہ کس نے کیا، کس کی وجہ سے ہوا؟ کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو لے لے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اتحاد، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری قیادت کی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ فسادات خود بخود رک گئے۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ منتشر ہے، یہ کمزور ہے، یہ غافل ہے، یہ نادان ہے، لیکن اب ان کو معلوم
کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، اور اگر کوئی ہم کو چھیڑے گا تو ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، یہ وہ جانتے ہیں۔ آج اگر ہمارا کوئی بھائی روزی روٹی کی تلاش میں صبح کو نکلتا ہے اور دن بھر دھوپ میں، برسات میں، سردی میں محنت مزدوری کر کر، پسینہ بہا کر، کچھ پیسہ کما کر گھر کو لاتا ہے، اور اس پیسے سے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس چولہے کے جلنے کے بعد بیٹھ کر اطمینان سے پکا ہوا بیوی اور ماں کے ہاتھ کے کھانے کو کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد جھٹکتا ہے، چادر بچھاتا ہے، تکیا ہے تو سر کے نیچے لگا لیتا ہے، اور آرام سے خراٹے مارتے ہوئے سوتا ہے۔ اس لیے سوتا ہے کہ ہمارا اتحاد زندہ ہے، ہماری جماعت زندہ ہے۔ مجلس کیا کری پوچھنے والے احمق ہو، تھکا مانند آنے والے اس مزدور کو اطمینان کی نیند مہیا کی، تو مجلس اتحاد المسلمین نے، آپ کے اتحاد نے، آپ کے ایمان نے، آپ کے جذبے نے، آپ کی قربانی نے، آپ کی محنت سے بنی مجلس اتحاد المسلمین کی سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہندوستان کے دوسرے حصوں میں نہیں معلوم کہ کب بلڈوزر چل جائے گھر پر، نہیں معلوم کہ کب ٹوپی کی وجہ سے مجھے مارا جائے، نہیں معلوم چہرے کی سنت کی وجہ سے گولی مار دی جائے، نہیں معلوم کہ حجاب کی وجہ سے تعلیم سے روک دیا جاتا ہے، حجاب کے نام پر کالجوں میں داخلے سے روک دیا جا رہا ہے۔ ارے آپ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حجاب کے نام پہ ہماری بیٹیوں کو کیا اسکولوں سے جانے سے کوئی روک رہا ہے؟ کیا سر پہ ٹوپی ہے کہہ کر کوئی مار رہا ہے؟ کیا سنت ہے کہہ کر مار رہا ہے؟ ارے بتاؤ، پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے مجلس ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا اتحاد ہے، تو اس وجہ سے آج کسی کی ہمت نہیں ہمارے نیند میں خلل ڈالنے کی، کسی کی ہمت نہیں کہ حجاب کے نام پر کسی بچی کو اس کے تعلیم سے محروم رکھے۔ مسائل تو بہت ہیں، بہت حل ہونا ہے، کام بہت ہے جو کرنا ہے، لیکن میرے بھائی، مسائل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کام ہوتے رہیں گے، لیکن آپ کو، ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، ان سب الیکشن میں یہ الیکشن ایک منفرد الیکشن ہے، منفرد ہے۔ ہم بار بار چیخ کر، چلا کر کہتے رہے، خدا را سمجھو، حالات خطرناک ہیں۔ ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، بولتے رہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی سیاست یا سیاسی دکان کے لیے جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا اب آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہو گیا؟ شریعت کے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، دستور کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے میں ایک پھول کا نام ہندو ہے، تو ایک پھول کا نام مسلمان ہے، تو ایک پھول کا نام سکھ ہے، ایک پھول کا نام
عیسائی ہے تو ایک پھول کا نام پارسی ہے، تو ایک ایسا بھی پھول ہے جو گاڈ بھگوان اور اللہ کو نہیں مانتا، ان کا بھی ایک پھول ہے۔ یہ ملک سب کا ہے، ہر کسی کا ہے، اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ ملک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک کے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ میں اس ملک کی ترقی کا حصہ دار ہوں۔ ملک کو سپر پاور بنانا ہے تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی سب کو اس ملک کی ترقی کا حصہ بناؤ، اس ملک کی خوشحالی کا حصہ بناؤ، اس ملک کی کامیابی کا حصہ بناؤ۔ لیکن آج کیا ہے؟ وزیر اعظم ہندوستان کا بیان، کیا ایک اتنے بڑے ملک اور اتنے اچھے گلدستے کے وزیر اعظم اور اس گلدستے کے باغبان کو کیا اس طریقے کا بیان زیب دیتا ہے؟ کیا بیان دیتے ہیں کہ آپ کا پیسہ چھین لیا جائے گا اور سب سے پہلے مسلمانوں کو دے دیا جائے گا؟ وہ مسلمان جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، وہ مسلمان جو گھسپیٹی ہے، کیا گھسپیٹی کو جانا ہے؟ مطلب کیا ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان گھسپیٹی ہے؟ کیا میں گھسپیٹی ہوں؟ یہاں بیٹھے لوگ گھسپیٹی ہیں؟ کیا یہاں کھڑے لوگ کیا گھسپیٹی ہیں؟ نہیں، ہم گھسپیٹی نہیں ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ ہم کئی نسلوں سے اس ملک میں ہیں، اس ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں کو پیش کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہم اس ملک کی خوشحالی کے لیے قربانی دینے والے مسلمان ہیں۔ ہم کو گھسپیٹی، زیادہ بچے پیدا کرنے والے، ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مولانا ابوالکلام آزاد گھسپیٹی تھے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مولانا اسماعیل گھسپیٹی تھے؟ کیا اسد مدنی گھسپیٹی تھے؟ کیا مولانا سلیمان سیٹھ گھسپیٹی تھے؟ کیا غلام محمد بنات والا کیا گھسپیٹی تھے؟ کیا سلطان صلاح الدین اویسی گھسپیٹی تھے؟ کیا ای احمد کیا گھسپیٹی تھے؟ مولانا بدر الدین اجمل کیا گھسپیٹی ہے؟ مولانا اسرار الحق کیا گھسپیٹی ہے؟ کیا غلام نبی آزاد گھسپیٹی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں فاروق عبداللہ کیا گھسپیٹی ہے؟ عبدالغنی خان چودھری کیا گھسپیٹی ہے؟ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ تھے سکندر بخت، نریندر مودی بتا کیا سکندر بخت بھی گھسپیٹی تھے؟ بتا نریندر مودی کیا مختار عباس نقوی بھی گھسپیٹی ہے؟ بتا نریندر مودی کیا شاہ نواز حسین بھی گھسپیٹی ہے؟ بتا نریندر مودی کیا ایم جے اکبر بی جے پی کے کیا وہ بھی گھسپیٹی ہے؟ کیا سید ظفر الاسلام بی جے پی کے اسپوک پرسن کیا یہ بھی گھسپیٹی ہے؟ کیا نجمہ حفظ اللہ جو راجیہ سبھا کی چیئرمین تھیں کیا وہ گھسپیٹی ہے؟ فخر الدین علی احمد کیا وہ گھسپیٹی تھے؟ ذاکر حسین کیا وہ گھسپیٹی تھے؟ اسد الدین اویسی اتنے الیکشن جیتے، ایم پی بن کے پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی گھسپیٹی پارلیمنٹ میں گھس گیا؟ اکبر الدین اویسی اسمبلی کے 6 الیکشن جیت گیا، کیا میں بھی گھسپیٹی ہوں؟ کیسی بات، کیا بات؟ آپ خود غور کریے، اور پھر کہتے ہیں کہ بچے پیدا کرنے والے نریندر مودی، اٹل بہاری واجپئی کہ کتنے بھائی بہن تھے؟ کتنے تھے؟ 7۔ ہاں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کو بھی آپ کہیں گے کچھ؟
योगी आदित्यनाथ वो भी साथ, अमित शाह 6 बहन ये 1 भाई ये भी साथ, नरेंद्र मोदी 6, वाह, अशोक सिंघल 7, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत 4, आसाम के चीफ मिनिस्टर उनके भी 7। अभी बहुत लंबी फहरिस्त। बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान। फिर कह रहा है, यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैंने सुना कि ये हिंदुस्तान की औरत के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। ओहो, क्या तुम्हारे जैसा समझे हिंदुस्तान के मर्द को? क्या भाई आप कमजोर है क्या? छीनने देंगे? जिस मंगलसूत्र को आपने पहनाया है अपनी बीवी को, कोई छीना तो छीनने देंगे? अरे क्या समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी? हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी बीवी का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। सिर्फ बातें नहीं, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे बाबा, आप जिस गले में मंगलसूत्र पहनाए थे उसका क्या हुआ? बस इतना ही काफी है, समझ गए ना? आप जैसा कमजोर ये मेरा हिंदू भाई नहीं है नरेंद्र मोदी। सिर्फ बातें, सिर्फ घुसपैठी, बच्चा पैदा करने वाले, लव जिहाद, वो ये। अरे नहीं, अरे ये मुल्क सबका है, सब में मैं मुसलमान भी हूं। ये मुल्क सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुल्क सिर्फ मुसलमान का नहीं, ये मुल्क सिर्फ ईसाई का नहीं, ये मुल्क सिर्फ सिख का नहीं, ये मुल्क सबका है। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनने, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है नरेंद्र मोदी, जितना हिंदुस्तान तेरा है, अकबर ओवैसी का भी उतना है। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। इस मुल्क को हम सब ने सजाया है। हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया, तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया, जगन्नाथ पुरी के मंदिर से सजाया, तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया। तो मुसलमानों ने मक्का मस्जिद से सजाया, तो जामा मस्जिद से सजाया, तो मुसलमानों ने लाल किले से सजाया, तो मुसलमानों ने कुतुब मीनार की बुलंदी से सजाया, तो मुसलमानों ने ताजमहल की खूबसूरती से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात, कई ऐसे महलात से सजाया है। तो हिंदुस्तान के सिखों ने सुनहरी गुरुद्वारा से सजाया है, पारसियों ने सजाया नहीं, कुछ नहीं, बस बात है तो क्या, एक ही बात, मुसलमान 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 मुसलमान। क्या 370 से बढ़कर कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म कर दिया। अरे हमको कश्मीर से भी मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ कश्मीरियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। कश्मीरियों के वो कारपेट, वो कालीन की सनत
جو تباہ ہو گئی اس کو دوبارہ اٹھانا چاہیے. کشمیر کا وہ ڈیلیشن سیب جو ختم ہو گیا، ہم اپنے بچپن میں کشمیر کا سیب کھاتے تھے، اس صنعت کو پھر سے زندہ کرنا، کشمیر کے اس خوبصورتی کے ذریعے اس کے ٹورزم کو بحال کرنا، کشمیر میں جو پانی بہ رہا ہے اس پانی سے پاور کو جنریٹ کرنا، کشمیریوں کو ملازمت دینا ہے، کشمیریوں کو زندگی میں خوشحالی لانا. اس کی بات نہیں، بس 370 کر دیا. یونیفارم سول کوڈ، ایکسانس سول کوڈ، ارے ایکسانس سول کوڈ، ارے یونیفارم سول کوڈ سے بڑھ کر ہندوستان کا ہر شہری میری اس بات کو قبول کرے گا، مانے گا اور مطالبہ کرے گا کہ اکبر صاحب آپ کی بات صحیح ہے. یونیفارم سول کوڈ سے زیادہ یونیفارم جی ایس ٹی کی ضرورت ہے. جی ایس ٹی کہیں 18%، کہیں 16%، کہیں 12%، کہیں 1%، کہیں وہ فیصد. پریشان ہے تاجر، انڈسٹریز بند ہو رہے ہیں، چھوٹی صنعت بند ہو رہی ہے، سروس انڈسٹری ختم ہو رہی ہے. یونیفارم سول کوڈ سے زیادہ ضرورت ہے تو یونیفارم جی ایس ٹی کی. یونیفارم سول کوڈ سے بڑھ کر اگر ضرورت ہے تو یونیفارم تھنکنگ کی، یونیفارم آئی سائٹ کی، یونیفارمٹی ان گورنمنٹ سکیم ڈسٹریبیوشن میں. یکسانیت، یکساں سول کوڈ، ارے یکساں سول کوڈ سے زیادہ یکساں سوچ ہونی چاہیے، یکساں سمجھ ہونی چاہیے، یکساں شعور ہونا چاہیے، یکساں ملک کی دولت کو بانٹنا چاہیے، یکساں یہ ہونا ہے کہ اس ملک کے نظر میں سب برابر رہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب برابر. کیا ان کی نظروں میں یکسانیت ہے؟ نہیں ہے. ہم کو تو بول دیے گھسپیٹی، ہم کو تو بول دیے بچے پیدا کرنے والے. سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس، سب کا ساتھ. گھسپیٹیوں کو، مسلمان کو تو گھسپیٹی بول کے نکال دیے، تو سب کا ساتھ کہاں ہوا؟ ہمارے بستیوں کو آ کر دیکھو، ہمارے دلت بھائیوں کے بستیوں کو آ کر دیکھو، ایس سی ایس پیز کے بستیوں کو آ کر دیکھو، تم کو پتا چل جائے گا وکاس ہے یا نہیں. کہاں کا وکاس؟ وشواس. 20 کروڑ مسلمانوں کو تو بول دیے کہ گھسپیٹی ہے، پھینک دیے، تو پھر 20 کروڑ مسلمانوں کا وشواس نہیں رہا. تو پھر یہ نعرہ تمہارا جھوٹا، تمہارے وعدے جھوٹے، تمہارے الفاظ جھوٹے، تم جھوٹے، تمہاری پارٹی جھوٹی، صرف نفرت کے نام پر ملک کو بانٹ کر اپنے اقتدار پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ بتاؤ، سی اے این آر سی، یہ سی اے این آر سی قانون کیوں لائے؟ شہریت کو دینے کے لیے. دادا کا، نانا کا، پردادا کا، چاچا کی کاغذ ہونا نہیں رہا تو ہندوستانی نہیں بولتے. تو آج مجلس کہہ رہی تھی سی اے این آر سی خطرناک قانون ہے، اس قانون کے ذریعے وہ ہم کو اس ملک میں یرغمال بنا دیں گے. مجلس کہہ رہی تھی کہ یہ ثابت کریں گے اس قانون کے ذریعے کہ ہم اس ملک کے نہیں ہیں. اور آج زبان خود بیان کر دی اور بلی تھیلی سے باہر آ گئی. گھسپیٹی بول دیے، ہم کو گھسپیٹی بول دیے. مطلب یہ کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں. مطلب یہ کہ آنے والے الیکشن میں
پتا نہیں میں الیکشن لڑوں گا بھی یا نہیں، پتا نہیں اس میں سے کتنے لوگ ووٹ دیں گے بھی یا نہیں، پتا نہیں ہمارا دستور یہی رہے گا یا ختم ہو جائے گا، پتا نہیں نریندر مودی وزیر اعظم رہیں گے یا ہندوستان کے ڈکٹیٹر بن جائیں گے، نہیں معلوم۔ ارے آپ سوچو سمجھو غور کرو، آج ان کو پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہے ان کو بولنے والا، لیکن حیدرآباد سے آواز اٹھتی ہے اور جو چاہے بولتے ہیں۔ ہاں بولیں گے، برابر بولیں گے، کسی سے ڈرنے گھبرانے والوں کا نام اکبر الدین اویسی یا مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ دنیا شاہد ہے، دنیا شاہد ہے، جب ہم بولے اور جب بولنے لگتے ہیں تو دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے آواز میں کیسا جادو ہے، کیسا جوش ہے، کیسا ولولہ ہے کہ جب آواز اٹھتی ہے تو سارے ہندوستان میں یہ آواز نہ صرف پہنچتی ہے بلکہ بیدار کر دیتی ہے، فکر دیتی ہے، اور مایوس اور ڈرے ہوئے مسلمانوں کو نیا حوصلہ وہ ہمت دے دیتی ہے۔ ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے نریندر مودی یاد رکھ کہ ہم گونگے سے بھی بولنے لگا سکتے ہیں۔ ارے ہمارے پاس تو زبان ہے حلق میں، ہم کو چھیڑو نہیں۔ یاد رکھو ہم ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں۔ ارے مارنے والوں نے مارنے کی بھی کوشش کی اور دیکھ لیا، جب گولیاں چلیں، تلوار چلے تو اللہ کا شکر ہے کہ سینے پہ چلے، پیٹ پہ چلے، ہاتھ پہ چلے، پیٹھ ہم نہیں دکھائے، نہ پیٹھ پہ چلی۔ میرا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی گولیاں چلتے وقت ایک نہیں، دو نہیں، تین، پانچ، چھ گولیاں گاڑی پر چلائے۔ کیوں چلائے؟ ارے ہم آپ کی آواز ہیں، ہم مظلوم کی آواز ہیں، ہم ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ہم حق تلفی پر آواز بلند کر رہے ہیں تو گولیاں چل رہی ہیں، ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو گولیاں مار رہے ہیں، ہم مظلوم کی آواز بن رہے ہیں تو گولیاں چلا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈرا دیں گے۔ ارے ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں، مرنا ہے تو بے شک ہے، اگر جس دن موت ہے تو اس دن موت ہے۔ موت کو قریب سے دیکھا ہے میں نے۔ نریندر مودی، تو نے موت کو اتنی قریب سے نہیں دیکھا جتنی موت کو میں نے قریب سے دیکھا، اور میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے جس دن اللہ نے مقرر کر دیا اسی دن موت ہوگی۔ اللہ نے موت کا دن مقرر نہیں کیا تو 3 گولیاں کیا 3 توپوں سے بھی تم مار لو، کوئی ہمارا بال بھی ننگا نہیں کر سکتا۔ موت ہے تو ہے، مرنا ہے تو ہے، جانا ہے تو ہے، لیکن یاد رکھو ہم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ملت کے اتحاد کی ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیں گے اور شہر حیدرآباد کے ہر گھر میں اکبر اویسی، اسد الدین اویسی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا کام، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اللہ کا کام
کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم نہیں تو کوئی اور صحیح, کوئی اور نہیں تو کوئی اور صحیح, لیکن اللہ کا کام شخصیت کا محتاج نہیں ہے. ہم مر جائیں گے جیسے سالار مر گئے, فخر ملت مر گئے, ہم بھی مر جائیں گے, لیکن جماعت قائم و دائم رہے گی. جماعت کی اہمیت ہے, شخصیت کی اہمیت نہیں ہے. اس بات کو سمجھو, اس بات کو سمجھو. جماعت کی اہمیت ہے. آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا حجاب ہے؟ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ 370 ہے. ارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ گیس کے سلنڈر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کا ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چاول, دال, ترکاری کے بڑھتے ہوئے قیمتوں کا مسئلہ ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کپڑے کا ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مکان کا ہے. کئی لوگ بے گھر. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ. یہاں بیٹھی ہیں میری بہنیں, میری مائیں, کرائے کے گھروں میں زندگی ختم ہو جا رہی ہے. یہ مسئلہ. مگر ان کو کیا ہے؟ نہیں, صرف مسلمان مسلمان مسلمان. ارے چھوڑو بھائی, مسلمان کچھ نہیں کرے گا. مسلمان اس ملک کا تھا, اس ملک کا ہے, اس ملک کا رہے گا. مسلمان وفادار تھا, ہے اور رہے گا. مسلمان اس ملک کی طاقت تھی, ہے اور رہے گی. مسلمان اس ملک پہ قربان ہوتا رہا, ہوئے گا اور ہوتا رہے گا. تم غریب کی فکر کرو, مہنگائی کی فکر کرو, بند ہوتی ہوئی صنعت کی فکر کرو, خودکشی کرتے ہوئے کسانوں کی فکر کرو. تم فکر کرو تو اس بات کی کہ روپیہ گر رہا ہے, اس کو کیسا اٹھائیں. تم فکر کرو صنعتیں بند ہو رہی ہیں, اس کو کیسا کریں. ارے تم فکر کرو اس بات کی. میرے بھائی, میرے ہندو بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, نریندر مودی یہ نہیں بولے تھے ماں گنگا نے مجھے بلایا ہے, گنگا کو صاف کروں گا. کیا گنگا صاف ہو گئی؟ کیا گنگا صاف ہوئی؟ ارے میں تو یہ بولوں گا کہ اللہ بھگوان گاڈ اگر گنگا کو زبان دے گئی تو گنگا بولے گی تو میری گندگی میری کو صاف کرنے کی سوچ. نریندر مودی تو پہلے اپنی سوچ کی گندگی کو ختم کر, پہلے اپنے نظریے کو ختم کر, نفرت کو ختم کر. گنگا بھی بولے گی. گنگا صاف نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوئی, لیکن باتیں صرف یہ. ارے آپ بتاؤ, جب چاول کی قیمت بڑھ لی نا, دال بڑھ لی نا, ترکاری بڑھ لی نا, چاول کون پیدا کرتا؟ دال کون پیدا کرتا؟ ترکاری کون پیدا کرتا؟ تو سوال یہ ہے پھر کسان احتجاج کیوں کر رہا ہے, کسان خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ جب قیمت بڑھ رہی ہے, پیسہ بڑھ رہا ہے, تو پھر کہاں جا رہا ہے؟ میں تو زیادہ قیمت دے کے خرید رہا ہوں, لیکن جو قیمت میں دے رہا ہوں وہ قیمت میرے کسان کو نہیں مل رہی ہے. یہ کام اہم ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ توجہ دو. نہیں یونیفارم سول کوڈ, نہیں وہ مسلمانوں کو ایسا, نہیں مہنگائی. ارے چھوڑو مہنگائی, آ رہا گھسپیٹیوں سے لڑنا ہے, یہ ہے ان کا. ارے بھائی ملک میں لوگ بھوکے ہیں, ارے کوئی بات نہیں بھوکے رہنے دو, سب سے پہلے بچے پیدا کرنے والوں سے لڑنا. آپ دیکھو کیا سوچ ہے. کیا آپ اس سوچ ایسی فکر والوں کو آپ اقتدار دیں گے؟
کیا نچلی سطح کی سوچ اور جملے تھے وزیر اعظم. منگل سوتر چھین لیں گے, چائنا زمین چھین لے رہا, ان کو منگل سوتر کی بات ہے. ہمارا ہندو بھائی منگل سوتر بچا لیتا مودی, تو چائنا اور اپنی صدر کی حفاظت کر. یہ ہے, لیکن یہ اس کی نہیں, بس صرف باتیں باتیں. آپ بتاؤ, مجھے ایک ہی بات یاد آتی, ایک واقعہ یاد آتا. وہ بھی کیسے یاد آیا؟ مسٹر مودی ایک مرتبہ بولے, میرا کیا, میں فقیر ہوں, جھولا ڈالا چلا جاؤں گا. اوہ اچھا فقیر ہے. اوہ 7,000 الیکٹورل بانڈ, 7,000 کروڑ الیکٹورل بانڈز کا مالک ہے یہ فقیر. اللہ ایسی فقیری ہر فقیر کو دے. آمین بولو, زور سے بولو. کیا فقیر ہے؟ الیکٹورل بانڈ, کرپشن ختم کروں گا, کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا. اوہو نیا راستہ ڈھونڈے, الیکٹورل بانڈ سے 7,000 چلر کروڑ جیب میں. کون دیا؟ نہیں یہ قانون نہیں بولے گا. ارے سپریم کورٹ بولا DSO والے کا بھی نام دیو اور کتنا دیا وہ بھی دیو. اس کے بعد ہی تو پتا چلا. سپریم کورٹ نہیں آتی بیچ میں تو پتا نہیں چلتا. یہ تو الیکٹورل بانڈ میں وائٹ لیے, نہیں معلوم بلیک کتنا لیا. پورے ہندوستان کا الیکشن لڑ رہے ہیں, تو الیکشن میں تو ہے نا, تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہی ہے پیسہ. ارے آپ بتاؤ, عجیب فقیری ہے, فقیر ہوں, جھولا ڈالا چلے گیا. یہی بات کروں گا کہ معلوم آپ کو, ایک بادشاہ تھا. ایک وقت ایک بادشاہ تھا. حالات ایسے آ گئے کہ وہ بادشاہ کا تخت, تاج, محل سب چلے گیا اور وہ فقیر ہو گیا. بادشاہ تھا, ایسے حالات آئے, زندگی کا ستم ایسا آیا کہ تخت گیا, تاج گیا, محل گیا, دولت گئی, سب گیا, فقیر ہو گیا. اور ایک فقیر تھا. قسمت ایسی چلی کہ فقیری سے نکلا, تخت پہ بیٹھ گیا, تاج مل گیا, حکمران آ گئے, مل گئی, اور دولت آ گئی. مگر فقیر تھا, تخت مل گیا, تاج مل گیا, دولت مل گئی, رئیس ہو گیا. لیکن اس فقیر جو بادشاہ میں, فقیر بادشاہ میں, اس کی جو بادشاہی تھی نا, اس میں رئیس ہی نہیں ہے, اس کی بادشاہی میں بھی فقیری نظر آتی. مطلب ایک فقیر بادشاہ ہو گیا تو رئیس جیسا دکھنا, رئیس جیسا بولنا, حکمران جیسا چلنا نہیں. رئیس ہو گیا لیکن اس کی بادشاہت میں بھی فقیری نظر آ رہی تھی. لیکن ایک فقیر جس کی بادشاہت چلے گئی, اس کی فقیری میں بھی بادشاہت جھلکتی. تو میں وہ فقیر ہوں, میں وہ فقیر ہوں جس کو تو گھسپیٹی کہتا ہے. میرا اقتدار نہیں, میرا تخت نہیں, میرا تاج نہیں, لیکن الحمدللہ میری فقیری میں بھی بادشاہت جھلکتی ہے. افسوس کہ تیری بادشاہت میں فقیری جھلکتی ہے. ارے یہی ہے مجلس, بے باک قیادت کا نام ہے, اور بے خوف ہو کر بولنے والی جماعت کا نام ہے. مجلس کام کر رہی ہے. بے شک بہت سے مسائل ہیں, یہاں کے بھی گوشہ محل کے, یہاں سوہن پورا ہے, ادھر چار خندل ہے, یہ آگے کا علاقہ ہے, یہ پورے علاقے سے میں واقف ہوں.
الحمدللہ یہ آبادیاں، یہ بستیاں یوسف بابا شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں بسے ہیں، اور یہاں ان کی نگرانی میں یہ آبادیاں محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ یہاں کے مسائل پانی کے ہو، برقی کے ہو، بجلی کے ہو، رحمت بیگ صاحب دیکھ رہے ہیں، مجلس بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اکبر اویسی آ گیا، تقریر کرا، ووٹ لیا، چلے گیا، نہیں۔ اکبر الدین اویسی آج اگر آیا ہے تو جب تک حیات ہے، سانس ہے، آپ کے درمیان میں آتا رہے گا، آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی تکلیف میں آپ کے درمیان میں رہے گا۔ آواز دے کر دیکھو، ہم آپ کے درمیان میں رہیں گے، ہم درمیان میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مسائل حل ہوتے رہے ہیں، آگے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن یہ وقت ان مسائل کو دیکھنا نہیں ہے، یہ وقت اپنی شناخت کو بچانے کا ہے، یہ وقت اپنے تشخص کو بچانے کا ہے، یہ وقت اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ہم کو اپنی ایمان کی حرارت کے ذریعے بی جے پی اور نریندر مودی کے گرمی کو ختم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 13 مئی کو مجھے یقین ہے کہ آپ کا ایک ایک ووٹ، آپ کے گھر کا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال ہوگا۔ ایک ایک ووٹ کہہ رہا ہوں۔ ہر کوئی کہتے ہیں، مجھ سے کئی بچوں نے کہا چنوائن گٹے میں، اکبر بھائی آپ کو کون ہرا سکتا بھائی، میں ووٹ دو یا نہ دو، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے اور دریاؤں سے سمندر بنتے ہیں۔ اگر خطرہ یہ سوچ لے کہ میرے گرنے سے، ٹپکنے سے کیا ہونے والا ہے، تو دریائیں سوکھ جائیں گی، سمندر سکڑ جائیں گے۔ خدا را اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے بتا دو کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مردہ قوم نہیں ہے، ہم زندہ ہیں، ہمارا ایمان زندہ ہے، ہمارا اتحاد زندہ ہے، ہمارا جذبہ زندہ ہے، ہماری ہمت زندہ ہے، ہمارا غصہ زندہ ہے، اور ہم کو گھسپیٹی کہنے والوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ یہ ہم کو بتانا۔ مجلس کا نشان کیا ہے؟ دیکھو بھائی، یہ پتنگ بہت پرانی ہے، یہ پتنگ کو کنے سالار ڈالے سو ہے، پھیلائے پتنگ کو اسد صاحب اور مانجا۔ ایسا سوکھنے والا تو دنیا میں نہیں ہوگا، صحیح ہے نا؟ ابھی جو سوتا اچھا سوتا نا، بہترین سوتا نا، تیز سوتا نا، مضبوط سوتا نا، تو کنے ہے، پتنگ ہے، بس نیچے جھکا اور زر 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 کھینچ رہا ہے۔ اور 13 تاریخ کو آسمان میں کیا رہے گی؟ پتنگ 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 رہے گی، اور صرف پتنگ رہے گی۔